نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی سوشل لائبریری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد قاسم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ذرا مختلف ہے۔ میں آج آپ کو ایک تبلیغی جماعت کی ایسی کارگزاری سنانے جا رہا ہوں کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ ضرور یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ واقعی اللہ رب العزت کا یہ جو رستہ ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین ہے، اس میں جو عزت ہے وہ کسی کام میں نہیں، اور اللہ رب العزت اس کام کے ذریعہ سے، اس تبلیغی جماعت کے ذریعہ سے دین کا کتنا کام لے رہا ہے اور اب تک لیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ سے بالاتر ہے۔ ناظرین، جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اب سے تقریباً 1 سال قبل ایبٹ آباد البدر مرکز میں نے بذات خود بیٹھ کر ایک ایسے شخص سے یہ کارگزاری سنی، یہ بات سنی کہ جس کے ساتھ خود یہ کام ہوا، اس نے اپنی آپ بیتی سنائی، اور یہ انہوں نے سنائی یقین کامل پر کہ کامل یقین ہو تو اللہ رب العزت کیسے نوازتے ہیں۔ ناظرین، ان بزرگ کا نام ہے حاجی محمد مقبول صاحب، البدر مرکز تبلیغ کی جماعت کا جو مرکز ہے ایبٹ آباد میں، اس کا وہ حصہ ہیں، وہاں کے بزرگ ہیں۔ ہماری آج سے 1 سال پہلے اس روزہ کی جماعت کے لیے تشکیل ہو رہی تھی۔ ہدایات دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سن 1989 میں ہماری جماعت امریکہ گئی، اور جب ہم امریکہ گئے تو ہمارے پاکستان میں تو یہ ہے کہ الحمدللہ 100 بار الحمدللہ کہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن امریکہ میں لازمی بات ہے مسلم ملک تو نہیں ہے، وہاں پہ کہیں نہ کہیں مسلمان تھوڑے بہت بستے ہیں، تو اس کے حساب سے ہی وہاں پر کام کیا جاتا ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ ہم جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک ڈائری ملتی ہے تبلیغی جماعت کو، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں مسلم رہتے ہیں اور کتنے کتنے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں جب ڈائری ملی تو رمضان المبارک جو ہے وہ قریب تھا۔ قریب کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ جب یہ میں بات آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ بالکل اسی دن کا واقعہ ہے غالباً، کہ رمضان المبارک پاکستان میں جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، یعنی کہ انہوں نے یہاں سے جو سفر کیا وہ رات کا کیا، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر رات ہو چکی تھی، کیونکہ 12 گھنٹے کا تقریباً فرق ہے امریکہ اور پاکستان کا۔ اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر رات ہو چکی تھی، یہاں پر روزہ ہو چکا تھا، اور وہاں پر ابھی ان کو کنفرم نہیں تھا کہ صبح روزہ ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے ڈائری میں سے ایک نمبر نکالا اور ایک شخص کو فون کیا اور اس سے پوچھا، یہ وہ ڈائری کی بات کر رہا ہوں جو تبلیغی جماعت کو غیر مسلم ممالک میں یا ایسے ملک جہاں پر مسلمان کم رہتے ہیں وہاں پر ملتی ہے جانے کی بات۔ اس ڈائری میں سے ایک نمبر نکال کے انہوں نے فون کیا۔ فون کرنے کے بعد اگلے بندے سے یہ پوچھا کہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کل روزہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، تبلیغی جماعت سے ہمارا تعلق ہے اور ہم ابھی پہنچے ہیں، تو کل کے بارے میں اگر ہمیں آپ بتا دیں۔ تو حضرت جو ہمارے وہ بزرگ تھے حاجی مقبول صاحب کہنے لگے کہ وہ شخص دھاڑے مار مار کے رونے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ پوچھتے ہیں کل روزہ ہے کہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں جب صبح اٹھوں گا میں مسلمان بھی رہوں گا یا نہیں، کیا پتہ میں کب عیسائی یا یہودی بن جاؤں۔ تو ناظرین، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں۔
اور ان سے پوچھا کہ یہاں جماعتیں نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ جماعتیں آتی ہیں لیکن یہاں پر ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور شاید وہاں پر وہی صرف رہتا تھا اور اس کا ایک اسسٹنٹ تھا کیونکہ وہ شخص ڈاکٹر تھا۔ تو فرمایا کہ صرف میں ہی ہوں، تو اس لیے یہاں پر جماعتیں نہیں آتی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو پتہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو پتہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ صبح روزہ ہوگا یا نہیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا چلے ہم سوچتے ہیں۔ اس نے فون کیا تو اس نے کہا کہ میں کچھ دیر بعد آپ مجھے فون کریں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم نے اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا سوچا؟ تو میں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارا مشورہ ہوا ہے، طے یہی ہوا ہے کہ ہم آپ کی طرف آئیں گے، چاہے کہیں ایک مسلمان بستا ہو تو وہاں پر تبلیغی جماعت والے پہنچتے ہیں، اور یہ کافی دور تھا۔ اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ موجود تھے، لیکن کیلیفورنیا وہاں سے دور تھا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم وہاں پر جائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ صبح آ رہے ہیں تو میری طرف سے یہ خبر ہے کہ صبح روزہ بھی ہے۔ اس نے اس شخص پر یہ خبر بتائی، اور اس شخص نے کہا کہ میرا ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے، اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے آ جائیں تو میرے تک آپ پہنچ جائیں گے۔ صبح سے کچھ پہلے اس کا اسسٹنٹ آیا، اس نے سحری جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کی۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی آگے لیے اور تبلیغی جماعت کی گاڑی اس کے پیچھے لگا کر وہاں پر کیلیفورنیا پہنچے۔ بزرگ فرماتے جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا بنگلہ تھا اسی میں چونکہ اس کا کلینک تھا، تو کلینک کے باہر اس نے ایک بڑا چارٹ لگایا ہوا تھا جس میں انگلش سے کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس بہت معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، 3 دن کے لیے میں کسی مریض کو نہیں دیکھوں گا، اگر کسی کو زیادہ ایمرجنسی ہو تو کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ لکھا ہوا ہم نے دیکھا۔ ہم جب اندر گئے وہاں پر ہم جا کر ٹھہرے تو ہمارا بیان تھا، اور جب بیان کا ٹائم ہوا تو ہمارے ایک ساتھی نے بیان شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 2 لوگ اور ہماری تبلیغی جماعت ہم زمین پر بیٹھے تھے، اور باقی اس کے کافی سارے دوست احباب، اور یہ وہ دوست احباب جو یہودی اور عیسائی تھے، وہ ان سب کے لیے کرسیاں اور صوفے لگائے گئے تھے، وہ ان پر بیٹھے تھے، اور ہم تبلیغی جماعت والے اور وہ جو ڈاکٹر اس کا اسسٹنٹ ہم زمین پر بیٹھ گئے، اور بیان شروع ہو گیا۔ بیان ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب بولے کہ حاجی صاحب دعا کروائیے، آپ دعا کروائیے، اور اس چیز کی بھی دعا کروائیے کہ یہاں پر پچھلے کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی، تو اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرمائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو وہ حاجی صاحب کہنے لگی جی ضرور۔ تو وہ ڈاکٹر اچانک سے بولا اور اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ آپ اتنے دنوں سے اپنے جو تمہارے خدا ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہنے لگا کہ تم لوگ اتنے دنوں سے اپنے خداؤں سے مانگ رہے ہو بارش، تو آج تک نہیں ہوئی، دیکھنا آج میرے مہمان اپنے خدا سے مانگیں تو کیسے بارش ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے اس یقین سے کہا تھا کہ ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، اور ہمیں پریشانی یہ لاحق ہو گئی کہ اگر ہماری دعا کے بعد بھی بارش نہ ہوئی تو ان لوگوں کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ ایمان کیا کمزور پڑے گا؟ ہمارے اوپر یقین کمزور پڑ جائے گا۔ پہلے ایمان تو پہلے ہی ان کے پاس نہیں تھا، تو یقین بھی ہمارے اوپر ان کا گھٹ جائے گا، اور اسلام پر سے ان کا اور دین پر سے یقین جو ہے ان کا اگر ہے بھی، جس وجہ سے وہ جہاں پہ تھوڑا بہت بیٹھے ہیں، تو آئندہ یہ بھی نہیں رہے گا۔ تو حاجی صاحب کو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دیکھ کر کہنے لگی حاجی صاحب آپ دعا کروائیں، بارش ہوگی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دعا کروائیں، بس صرف آپ دعا کروائیں۔ وہ اس طرح فورس کرنے لگا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج سارے آنسو بہا دینا، اللہ کے حضور ایسی دعا کرنی ہے کہ ساری دعائیں آج مانگ لو، اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ آج کی بارش۔ ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی، گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے مانگا۔ تو کہنے لگے کہ جب رو کر مانگا تو اللہ رب العزت نے کچھ ہی دیر بعد مجھے بھی ٹائم یاد نہیں ہے، 1 سال پرانی بات ہے، تو کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوئی تو ڈاکٹر بہت خوش ہوا اور وہ لوگ بھی دیکھنے لگے۔ بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ جائیں گے یا آپ کا اسسٹنٹ کون جائے گا 4 ماہ کے لیے ہمارے ساتھ؟ تو انہوں نے کیا کیا، قرآن اندازی کی، اسسٹنٹ کا نام نکلا اور 4 ماہ کے لیے اسسٹنٹ کو وہاں سے بھیج دیا، اور یہ وعدہ کیا کہ جب میرا اسسٹنٹ واپس آئے گا، اسسٹنٹ ادھر بنگلے میں داخل ہوگا اور میں نکل جاؤں گا اور میں 4 مہینے لگاؤں گا۔ اس شرط پر قرآن اندازی ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو لے کر چلے گئے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد کسی ایک جگہ پہ موجود تھے، وہاں پر دیکھا کہ باہر سے ڈاکٹر کی گاڑی کا شک ہوا جیسے گزری ہے۔
تو حاجی صاحب کہنے لگے ہم نے کہا کہ یہ تو شاید، یا اس کے اسسٹنٹ نے کہا غالباً کہ یہ تو شاید ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں میں وہ گاڑی اندر گیراج میں پہنچی اور دیکھا کہ واقعی وہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب آ کر کہنے لگے کہ حاجی صاحب آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں پہنچا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا مسئلہ کیا ہوا، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو وہ کہنے لگا خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے بارش نہیں رکی۔ شخص نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ بارش نہیں رکی۔ تو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ان اپنے مہمانوں کو بولو کہ اپنے اللہ سے کال ملائیں، اپنے اللہ کو بولیں کہ اس بارش کو روک دیں، ہم 1 ہفتے سے گھروں میں مفلوج ہو کے بیٹھے ہیں، کہیں جا نہیں پا رہے ہیں، ایسی بارش لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی صاحب کہنے لگے ہم نے کہا کہ ہمارے اللہ کا نمبر یہاں پہ بھی ہمارے پاس ملتا ہے، وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں سے اللہ کو کال کر لیں گے۔ تو کہنے لگے کہ آج 2019 کا واقعہ آپ کو یہ سنا رہا ہوں، حاجی صاحب نے جو مجھے ہمیں وہاں پر کارگزاری میں سنایا، اور ان کے ساتھ یہ سن 1989 میں پیش آیا، تو 30 سال۔ کہنے لگے کہ آج 30 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان سے رابطے میں ہیں، اور وہ جتنے یہودی اور عیسائی تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، اور فرمایا کہ آج تک ان سب یہودیوں اور عیسائیوں کے چلے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور ابھی تک لگ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ایمان و یقین کی بات۔ جب ہم نے یہ کارگزاری سنی تھی، اور ابھی میں جتنی بار بھی اگر میں 100 دفعہ اس کارگزاری کو دن میں 100 لوگوں کو سناؤں، خدا کی قسم وہی فیلنگ آتی ہے، وہی خیال آتا ہے کہ کیا یقین کی بات۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب کسی قسم کا نہیں۔ حاجی محمود صاحب نے نام بھی آپ کو بتایا، البدر مرکز ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، اور یہ ان سے میں نے خود سنا، اور ان کی زبانی جو سنا وہ ان کے ساتھ وہ اپنی آپ بیتی انہوں نے سنائی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، اور اس تبلیغی جماعت کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بعد، تاکہ ہماری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ہمارے چینل پر بہت سارے دینی مسائل کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایمانی فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔